هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. میرے بھائیو، دوستو، کل ہم نے آپ کے سامنے رمضان کے آخری عشرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، لیکن واپس آ کر پھر میں قرآن سیریز کی طرف چلتا ہوں، جس کا آج 7واں درس ہے، اور علوم قرآن کا آج باذن اللہ تعالی تیسرا درس ہوگا غالباً. تو میں نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی شان نزول اور اسباب نزول کے بارے میں، اور یہ ایسے علم ہیں جن کی جانکاری بہت کم ملتی ہے. تو میں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر ہمیں اسباب نزول یا شان نزول کے بارے میں جانکاری کچھ مل جائے تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی، قرآن کے معانی کو متعین کرنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور یہ قرآن کا ایک اہم علم ہے جس میں اسباب نزول پر گفتگو کی جاتی ہے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ علماء کرام نے اسباب نزول کا خاص اہتمام کیا ہے تاکہ قرآن کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو. اب بہت سی تعریفات بھی کی گئی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے امام واحدی نے اسباب النزول لکھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول فی اسباب النزول لکھا. اس طرح سے اور بھی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ شان نزول کی جانکاری میں علماء صحیح روایات پر اعتماد کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ کرام سے وارد ہو. اسباب نزول میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا حلال نہیں ہے جب تک روایت اور صحابہ کرام نے اپنا چشم دیدہ واقعہ پیش نہ کیا ہو. اہل علم کا خیال ہے کہ نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں. ایک تو قرآن کی آیت نازل ہو کسی خاص واقعہ، کسی خاص قصہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے بعد. دوسری حالت کہ بغیر قصے، بغیر سوال کے قرآن کی آیات نازل ہو. یہ دو حالتیں ہو گئی. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شان نزول کئی قسم پر ہے. پہلی قسم کیا ہو گئی کہ قرآن کی آیات ایسے ہی نازل ہو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی قصہ کے، بغیر کسی سوال کے. اور دوسری حالت کسی واقعہ یا سوال کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو. اب آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سبب نزول کی جانکاری یا شان نزول کی جانکاری کے فائدے کیا ہیں. آخر ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں اس کو؟ تو پہلی چیز ہے یا پہلا فائدہ، کسی حکم کو مشروع کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور شریعت نے امت پر رحم کرتے ہوئے خاص واقعہ کے تحت کیا مصلحت و فوائد بیان کیے ہیں. اور یہ حکمت میراث کی آیات میں طور پر کھل کر آتی ہے، جو سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سعد ابن الربیع کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی دونوں بیٹیاں جو سعد سے تھی ان کو لے کر آئیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سعد ابن الربیع کی دونوں بیٹیاں ہیں، ان دونوں کے والد آپ کے ساتھ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، اور ان کے چچا نے ان دونوں کے مال کو لے لیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک مال نہ ہو شادی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پوری آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس بھیجا، کیا خبر دے کر بھیجا؟ کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو، اور ان دونوں کی ماں کو 1/8 8واں حصہ دے دو، اور جو باقی بچ جائے تم بطور عصبہ لے لو۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جو بیٹیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے تھے اور عورتوں کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا تھا، اسلام آیا اور آنے کے بعد ان پر ظلم کو ختم کیا، سماج و معاشرہ کو صاف ستھرا کیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے مردوں کی طرح۔ یہ الگ بات ہے کہ نصاب مختلف ہے، عورتوں کا کم ہے مردوں کے مقابلے میں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ شان نزول جاننے کا کیا ہے کہ شان نزول کے وقت گرچہ صیغہ اور جملہ عام ہو، اس نازل کردہ حکم کو اس کے لیے خاص کر دینا، واقعہ کے لیے خاص کر دینا، یہ ان علماء کے پاس جو عام الفاظ کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ خاص سبب کا اعتبار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آیت نازل فرمائی، گرچہ اس کے پیچھے کوئی قصہ ہے، لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ عام الفاظ کا اعتبار نہیں ہے بلکہ خاص سبب کا اعتبار ہے، اور یہ واقعہ اسی کے لیے ہوگا۔ یہ بعض علماء کا خیال ہے، نہیں تو اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر واقعہ ہو یا کوئی سوال ہو جس کے پیش نظر کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو شریعت میں عام الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خاص سبب کا اعتبار نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال ذہن میں رکھیے، اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ ترجمہ، جو لوگ اپنی کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں وہ اچھا خیال نہ کریں، اور جیسے تیسے اعمال بجا لاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں بھی کیا ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ عذاب سے ان کو بچتے ہوئے نہیں پائیں گے بلکہ وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ اس آیت کا تقاضا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ وہ ان کے کھاتے میں جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ تو یہ اصحاب جاہ، اصحاب منصب کے لیے یہ خائف کرنے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ جو کام وہ نہیں کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ کام ہمارے کھاتے میں آئے، وہ کارنامہ ان کے کھاتے میں آئے، ان کے حصے میں آئے، ان کی تعریف کی جائے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مروان بن حکم نے اپنے ایک کارندے سے کہا کہ جاؤ اذهب یا رافع الی ابن عباس، اے رافع ابن عباس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہر انسان جو وہ کرتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے اور جو نہیں کیا اس پہ تعریف کو پسند کرتا ہے، تو پھر ایسا ہوگا تو ہم لوگ عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، اس کا تم سے کیا سروکار؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوچھا اور انہوں نے اپنے مطلب سے خبر دے دی، جو حقیقت تھی وہ نہیں بتلایا، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے گی، اور جو چھپا لیا اس پہ وہ خوش ہو رہے تھے۔
تو اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک شان نزول یہ ہے متفق علیہ۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا، ایک روایت تو اس آیت کے شان نزول میں یہ پیش کی جاتی ہے، اور دوسرا سبب پیش کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا کہ رافع بن خدیج اور زید بن ثابت دونوں مروان کے پاس تھے۔ رافع، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی؟ یفرحون بما آتوا، جو آیت ابھی گزری ہے، تو رافع نے کہا یہ منافقین کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر پیش کیا اور کہا کہ ہم رک گئے صرف کام کی بنا پر، مصروفیات کی بنا پر، ورنہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، تو مروان نے اس کا انکار کیا۔ رافع نکلے اور زید بن ثابت سے کہتے ہیں تمہیں اللہ کا حوالہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں تم اسے جانتے ہو کہ نہیں؟ تو زید بن ثابت نے کہا ہاں ہم یہی جانتے ہیں۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ آیت کے معنی کو سبب نزول واضح کر دیتا ہے، شان نزول واضح کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ لے لیجئے کہ شان نزول کا علم قرآن کے معانی کا بہترین ذریعہ ہے، اور بعض آیات کی تفسیر میں سخت اور غیر واضح لفظ کے معنی کو واضح کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آیت کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے، اور کوئی سخت لفظ ہو، کلمہ ہو، تو وہاں سے وہ کلیئر ہو جائے۔ اور اگر آدمی شان نزول کی طرف نہیں لوٹے گا تو وہ آیت واضح نہیں ہوگی۔ آئیے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ابھی یہ آیت گزری تھوڑی دیر پہلے، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ جو لوگ اپنی کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں وہ اچھا خیال نہ کریں، اور جو کام وہ نہیں کرتے اس پر تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی کو کلیئر کیا کہ یہ یہود کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ سبب نزول سے، شان نزول سے آیت کی حقیقت، آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، جو آیت میں نے پڑھی تھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ظاہر آیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سعی حج عمرے میں فرض ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا حج عمرے میں فرض نہیں ہے، چونکہ اس آیت کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس دونوں کا طواف کریں، کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کریں۔ اب کیا ہے؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سعی کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جو کہ کہا گیا کوئی حرج نہیں ہے، رکن کا کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، اس کے چھوڑنے والے کو دم دینے سے کام چل جائے گا۔ لیکن جب ہم شان نزول کی طرف لوٹتے ہیں تو معنی واضح ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حج عمرے کا رکن ہے۔ آئیے حدیث سن لیجیے، بخاری اور مسلم میں عروہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ والی آیت کے بارے میں؟ تو میں نے کہا قسم اللہ کی اگر کوئی آدمی ان دونوں کا طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے بھانجے تم نے بہت بری بات کہی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ یہ فرماتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو آیت نازل ہوئی کہ انصار یہ منات کو آواز لگایا کرتے تھے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے اور منات کو پکارا کرتے تھے، اور جب وہ اسلام میں آ گئے تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج محسوس کرنے لگے۔ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں تو ایسا ایسا کرتے تھے، طواف کرنے میں یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے میں ہم تو منات بت کو پکارا کرتے تھے، اب ہمیں صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی چاہیے چونکہ ہم شرکی عمل اس وقت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آخر آیت تک پڑھ جائیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے طواف کا حکم دیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ طواف کو چھوڑ دے۔ کیا پتا چلا کہ اگر ہم شان نزول کی طرف نہیں لوٹتے ہیں تو پھر ہمیں آیت کی حقیقت، آیت کی وضاحت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ شان نزول جاننے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس کے متعلق آیت نازل ہوئی سبب نزول اس کو واضح کر دیتا ہے تاکہ جدل اور خصومت کو دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ پر محمول نہ کیا جائے، یعنی جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اور کسی دوسری چیز پر محمول اسے نہ کیا جائے اور اس سے جھگڑے کو دور کیا جائے گا۔ آئیے محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت کی رضی اللہ عنہ تو مروان نے کہا یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے، ہرقل اور قیصر کی سنت ہے۔ مروان نے کہا کہ اسی کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ کس کے بارے میں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں، والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ آدمی جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں کے لیے اف ہو۔ یہ سورہ احقاف آیت نمبر 17 ہے۔ اس کی خبر عائشہ کو پہنچی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مروان نے جھوٹ کہا، قسم اللہ کی اس کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ نسائی کی روایت۔ کیا پتا چلا کہ مروان نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں کہا یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ کیا پتا چلا کہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی سبب نزول اسے واضح کرتا ہے تاکہ دوسرے پر محمول نہ کیا جائے۔ آئیے دوسرا مبحث یہ ہے سبب نزول کے بارے میں اگر متعدد روایات ہوں تو اس کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں دو حالتیں ہیں۔ اگر سبب نزول کے لیے روایت کا صیغہ صریح ہو، ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ صریح نہ ہو، کلیئر نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ پہلی بات، جب راوی کہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے تو وہ سبب کے لیے نص ہے، شان نزول کے لیے نص ہے۔ یہ پہلی شکل ہو گئی۔ دوسری شکل کیا ہے کہ واقعہ یا سوال کے بعد نازل ہونے والی آیت کو فوراً پیش کیا جائے تو سبب نزول یا شان نزول کے لیے صریح ہے، کلیئر ہے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، اگر آیت کئی حکم کو شامل ہو تو صیغہ سبب کو محتمل ہوتا ہے۔ جب راوی کہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس کے اور اس کے بارے میں، اس سے سبب نزول اور اس کے علاوہ بھی مراد ہوتا ہے، گویا کہ آیت کا معنی مقصود ہوتا ہے۔ اگر راوی کہے کہ فلاں آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں، تو یہ شان نزول کو بھی محتمل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آیت کے معنی اور احکام کو بھی شامل ہوتا ہے۔ چلیے چوتھی بات، اسی طرح جب راوی کہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت اس کے بارے میں اس کے بارے میں نازل ہوئی، تو یاد رکھیے یہ شان نزول کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آیت کا حکم واضح ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال لے لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے، تم اپنی کھیت میں یا اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آ جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آدمی عورتوں کے پاس ان کے دبر سے آئے، دبر سے آئے، ٹھیک ہے، یعنی دبر سے قبل کی طرف آنا ہے، آگے کی شرمگاہ کی طرف آنا ہے، پیچھے سے آگے کی شرمگاہ کی طرف آنا ہے۔ تو یہ حکم کا بیان ہے لیکن اس میں سبب نزول یا شان نزول کا ذکر نہیں ہے۔ اس بنا پر جب صحابی کہے کہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا نازل کی گئی ہے تو شان نزول کا اس میں احتمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔
اسی لیے قاعدہ یاد کر لیجئے، جب عام لفظ ہو تو شریعت میں عام لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سبب حکم کے فہم پر مساعد ہوتا ہے، مدد کرتا ہے۔ آئیے یہاں پر اگر ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ایک آیت کے شان نزول میں کئی ایک روایت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجتہد کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ شان نزول اگر متعدد ہو، کئی ایک ہو، تو تین احتمالات ہوتے ہیں، تین پہلو نکلتے ہیں۔ پہلی بات، اگر ساری روایتیں شان نزول کے لیے صریح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، یہ پہلا احتمال ہے۔ یہ دوسری بات، دوسرا پہلو کہ ساری روایتیں شان نزول کے لیے صریح ہو۔ تیسرا پہلو، کچھ روایت شان نزول کے لیے کلیئر ہو، صریح ہو، اور کچھ صریح نہ ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ تو آئیے پہلے پہلو کو لیتے ہیں۔ اگر ساری روایتیں شان نزول کے لیے صریح نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں، تمام روایات کو آیت کی تفسیر اور اس سے جو حکم ماخوذ ہوگا وہ لیا جائے گا۔ پہلی بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، اگر بعض آیتیں کلیئر ہے، بعض کلیئر نہیں ہے، تو مجتہد کے نزدیک جو کلیئر ہے وہ معتمد ہوگا۔ تیسرا پہلو، اگر تمام کی تمام صریح ہے اور صحیح ہے تو یہ دیکھا جائے گا سند کے اعتبار سے کون سا صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ہوگا سمجھ لیجئے شان نزول کے لیے وہی متعین ہوگا۔ چلیے یہاں پر ایک روایت ذہن میں رکھیے۔ جب ہم نے پیش کیا جابر رضی اللہ عنہ کا قول، یہود کہتے تھے جب آدمی اپنی بیوی سے آئے پیچھے سے پیٹ کے بل آگے کی شرمگاہ میں، تو یہود کہتے تھے کہ بچہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی معذور پیدا ہوگا۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم۔ یہ روایت معتمد ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے اس بات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کلیئر، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو عبداللہ بن عمر کا کلام گزرا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عورتوں کے پاس آنے کے متعلق ان کے پیچھے کے راستے سے آگے میں، تو یہ جو ہے کلیئر نہیں ہے، لہٰذا جو صحیح روایت ہے اس پر اعتماد کیا جائے گا اور صحابی کے کلام کو استنباط اور تفسیر پر محمول کیا جائے گا۔ تیسری بات، اگر روایات متعدد ہیں اور سب کے سب شان نزول کے لیے نص ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں سے سند کے اعتبار سے کون سا صحیح ہے یا کون سی روایت صحیح ہے۔ جو صحیح ہے اس کو لے لیا جائے گا اور جو صحیح نہیں ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مثال لے لیجئے، بخاری اور مسلم نے سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2-3 رات قیام نہیں کر پائے تو ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کا مقصود ہے جبریل علیہ السلام، وہ 2 رات اور 3 رات آپ کے قریب نہیں آئے۔ تو اللہ نے نازل فرمائی یہ سورت، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ سے دشمنی بھی نہیں کی ہے۔ سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 1 سے 3۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى کے بارے میں جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، 2-3 رات قیام نہیں کیا، ایک کافرہ عورت نے آ کر ایسی ایسی بات کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ صحیح روایت ہے، اس کو ہم لے لیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے طبرانی کے حوالے سے۔ حفص بن میسرہ قرشی کہتے ہیں کہ مجھ سے میری امی نے روایت کیا اور انہوں نے اپنی امی سے روایت کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، کہ ایک کتا گھر میں داخل ہوا اور سریر پلنگ کے نیچے داخل ہو گیا اور مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ٹھہرے رہے، وہی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ کہا اے خولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معاملہ پیش آ گیا، جبریل نہیں آ رہے ہیں،
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی، اس کو پہنا اور نکلے، تو وہ کہتی ہیں جھاڑو لگا دیں، تو انہوں نے جھاڑو لگا دیا، تو دیکھا پلنگ کے نیچے کوئی چیز بھاری ہے، تو انہوں نے اس کو نکالا تو دیکھا کہ ایک کتا مرا پڑا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور گھر کے پیچھے ڈال دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک میں حرکت تھی، اور جب وحی آتی تھی تو آپ کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا دسرینی، ذرا مجھے چادر اڑا دو، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى۔ چلا کہ یہ طبرانی والی روایت ضعیف ہے، اور صحیح روایت جو صحیحین بخاری مسلم کے حوالے سے گزری ہے اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ طبرانی کی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ چوتھی حالت لے لیجئے کہ اگر کئی ایک روایتیں صحیح ہوں تو دیکھا جائے گا کیا ان میں سے کسی ایک کو ترجیح حاصل ہے۔ کیسے ترجیح حاصل ہوگی؟ اب جیسے کوئی صحابی کسی قصے میں حاضر ہوں اور دوسری روایت میں کوئی قصہ نہ ہو، تو ہم صحابی والے قصے کو، جو حاضر ہونے والا قصہ ہے، اس کو صحیح قرار دیں گے، اور دوسرے کو صحیح قرار نہیں دیں گے، گرچہ سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر معاملہ ہوگا زیادہ صحیح کا اور صحیح کا۔ صحیح ہیں اور ان میں سے ایک کو ترجیح حاصل ہے حضور قصہ کی بنا پر، تو یہ اصح ہے، زیادہ صحیح ہے، جبکہ دوسری روایت بھی صحیح ہے تو اصح روایت کو ترجیح حاصل ہو جائے گی۔ اب جیسے دو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو روایتیں وارد ہیں۔ پہلی روایت لے لیجئے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی بعض گلیوں میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ یہودیوں کی جماعت سے گزرے، بعض نے بعض سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو، بعض نے کہا نہ پوچھو، بعض نے کہا نہیں ہم پوچھ کر رہیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یا ابو القاسم روح کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب میں نے کہا کہ شاید آپ پر وحی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے تھے تو آیت نازل ہو چکی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اس میں قصہ ہے عبداللہ بن مسعود کا کہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس کو ترجیح حاصل ہے اور یہ اصح ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے دوسری روایت کے مقابلے میں جو کہ آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دوسری روایت یہ، قریش نے کہا یہودیوں سے، قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات دو تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ان کو ڈاؤن کر دیں۔ کہا پوچھو ان سے روح کے بارے میں، تو آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے روح میرا حکم ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، اس کو صحیح کہا۔ تو یہ مکے میں نازل ہوئی، تو یہ دونوں روایتیں صحیح ہے، لیکن بخاری کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، ایک تو سند کے اعتبار سے، اب دوسرے یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا قصہ موجود ہے، صاحب قصہ خود نقل کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض اہل علم نے یہاں پر تیسرا موقف بھی اختیار کیا ہے کہ اس کو معمول کیا جائے۔ تکرار نزول کی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک آیت دو مرتبہ نازل ہوئی، جی ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ بعض اہل علم کا بعض صورتوں اور آیتوں کے بارے میں یہ بھی خیال ہے۔ آئیے پانچویں بات، اگر روایات برابر ہوں تو اگر جمع کرنا ممکن ہو دونوں روایتوں میں تو جمع کرنا اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیے کہ یہ آیت نازل ہوگی دونوں سبب کے بعد، دونوں سبب کے بعد۔ اور ایسی باتیں بہت ساری ہیں۔ اب جیسے لعان والی آیت ہے، ہلال بن امیہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور بعض صحابہ اور بھی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔
تو ہم کہیں گے دونوں قصے کے بعد اللہ نے قرآن کو یا اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم چاہتے ہیں کہ اسباب نزول کا، شان نزول کا خلاصہ پیش کر دیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر علماء اس کو بیان نہیں کرتے، اس بنا پر لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر نزول قرآن یا شان نزول کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو کسی واقعہ یا قصے کے بعد آیت نازل ہو، جیسے اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاص رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور کہا یا صباحا، تو ابو لہب نے کہا تھا تبّا لک، آپ کے لیے خرابی ہو، اسی کام کے لیے آپ نے جمع کیا، تو سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا پتہ چلا کہ واقعہ اور قصے کے بعد آیت یا سورت نازل ہوئی، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل، آپ سے کوئی سوال ہو پھر آیت نازل ہو، جیسے اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا۔ زہار کہا جاتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تو میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں جا کر دیکھ لیجئے۔ تو وہ آئیں خولہ بنت ثعلبہ شکایت کرنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری جوانی ختم ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، بچوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس حالت میں اب اس نے مجھ سے یہ کام کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ دوسری شکل ہوئی نزول قرآن کی۔ تیسری شکل کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بغیر کسی سبب یا بغیر کسی سوال کے نازل ہوئی ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ آئیے شان نزول کا علم لینے کے فائدے کیا ہیں پوائنٹ کے طور پر۔ پہلی بات حکم کی مشروعیت کے سبب کو سمجھنا۔ دوسری بات بعض کے نزدیک خاص سبب کا اعتبار ہے نہ کہ عام لفظ کا، اور یہ اسی کے لیے۔ تیسری بات معنی کی جانکاری ہوتی ہے اور اشکالات کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے نوافل سواری پر پڑھ رہے تھے، تو سواری جدھر متوجہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاری رکھتے۔ تو یہاں پر معنی کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، سواری پر ہے، تو جدھر بھی رخ کرے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صفا مروہ والی حدیث میں نے پیش کی کہ عروہ نے کہا کہ سعی فرض نہیں ہے صفا مروہ کے درمیان، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو سمجھایا۔ چوتھی بات معنی کے تعیین اور تخصیص کے وہم کو دفع کرنا ہے۔ اب کفار مکہ، یہ جو آیت مشہور ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ یہ جو آیت سورہ انعام آیت نمبر 148 غالباً، تو کفار نے 4 اشیاء کو حلال کر دیا، تو اللہ نے تخصیص کر کے ان 4 کو حرام کر دیا ہے۔ کفار نے ان 4 کو حلال کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر کے ان 4 کو حرام قرار دیا ہے۔ چلیے 5ویں چیز جس کے متعلق آیت نازل ہوئی اس کی معرفت ہو، اور اس میں جو مبہم ہے اس کی تعین کی جائے، جیسے ہم نے پیش کیا تھا والذی قال لوالدیہ اف لکما، جنہوں نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں کے لیے خرابی ہو، اف، سورہ احقاف آیت نمبر 17۔ تو مروان نے کہا یہ آیت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو عائشہ نے بتایا اور رد کیا اور سبب نزول کو واضح کر دیا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا عام الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ خاص سبب کا۔ جیسے زہار کی آیت نازل ہوئی سلمہ بن صخر کے بارے میں، لیکن آیت عام ہے قیامت کی صبح تک کے لیے۔ آیت اللعان، لعان والی آیت ہے۔ لعان کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی اپنی بیوی کو برائی کرتے کسی کے ساتھ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، تو اس وقت لعان کا حکم ہے، جس کی تفصیل سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت اللعان ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن قیامت کی صبح تک سبوں کے لیے ہے۔
حد القذف جو ہے، اگر کوئی آدمی کسی عورت پر تہمت لگا دے زناکاری کی، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا تھا لوگوں نے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے ہے کہ جو بھی ایسی غلطی کرے گا اس کے ساتھ یہی حکم آئے گا۔ چلیے، یہ ہم نے اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کر دیا ہے شان نزول کا۔ اب آئیے، ایک اور چیپٹر ہے علوم القرآن کا، تکرار نزول، یعنی بعض آیتیں یا بعض صورتیں ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت یا آیت کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ یاد دہانی مطلوب ہوتی ہے۔ اب جیسے کچھ مثال دے رہا ہوں، جیسے سورہ روم ہے تو اس کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم غلبت الروم، یہ آیت بدر کے دن نازل ہوئی، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیبیہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو علماء نے اس کو تکرار نزول پر محمول کیا ہے، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی۔ دوسری مثال لے لیجئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی غلطی کرے تو تم بدلہ اتنا ہی لو جتنا اس نے غلطی کی ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک قول کی روشنی میں بدر کے دن نازل ہوئی، اور دوسرے قول کی روشنی میں فتح مکہ کے دن نازل ہوئی، لیکن علماء کرام نے اس کو، بہت سے علماء نے تکرار نزول پر محمول کیا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی۔ اسی طرح معاملہ سورہ اخلاص کا ہے، کفار مکہ کے جواب میں مکہ میں نازل ہوئی، جب مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ تم اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو بتاؤ اللہ سونا کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ تو اس وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ لیکن مدینے میں اہل کتاب کے جواب میں بھی یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص، اس کو تکرار نزول پر محمول کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے اس کو نازل کیا ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے ذکر کیا، لیکن عبداللہ بن عباس کی روایت کی روشنی میں اس کو مدنی سورت بھی کہا گیا ہے۔ تو بعض علماء نے اس کو محمول کیا ہے کس پر؟ تکرار نزول کے اوپر۔ ایک اور پوائنٹ لے لیجئے، علوم القرآن کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی حکم بعد میں آتا ہے، آیت پہلے نازل ہو گئی ہوتی ہے، حکم بعد میں لیکن آیت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اب جیسے اللہ کا فرمان قد افلح من تزکا، عبداللہ بن عمر سے روایت بیہقی میں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ زکوٰۃ فطر کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں۔ سورت مکی ہے، جبکہ مکے میں عید اور زکوٰۃ الفطر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ حکم بعد میں اور آیت پہلے نازل ہو گئی ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے کہ حکم بعد میں اور آیت پہلے، لا اقسم بهذا البلد، یہ مکی آیت ہے، لیکن اس کا اثر کب نازل ہوا یا اس کا اثر کب سمجھ میں آیا؟ فتح مکہ کے دن۔ تیسری مثال لے لیجئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ایک لشکر کو شکست دیا جائے گا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مکے میں۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے، لیکن اس کا اثر بدر کے دن، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے نوازا، یا شکست ہوا ان کو، اور ان میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ ایک پہلو تو یہ نکلا حکم بعد میں اور حکم بعد میں اور آیت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ دوسرا معاملہ اس کا برعکس ہے کہ حکم پہلے سے ہے اور آیت بعد میں آ رہی ہے، حکم پہلے سے اور آیت بعد میں آ رہی ہے۔ یہ سب قرآن کے علوم کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سب سمجھیے۔ اب جیسے وضو کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم والی آیت جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، یہ مدنی آیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وضو کہاں سے دیا ہے؟ مکہ ہی سے دیا ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، آیت الجمعہ مدنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ آیت مدنی ہے، لیکن جمعہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا ہے؟ مکہ سے دیا ہے، ایک قول کی روشنی میں۔
تیسری مثال لے لیجئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو واضح کیا ہے۔ یہ کب؟ 9 ہجری میں اس کو نازل فرمایا، جبکہ زکوٰۃ 2 ہجری میں اللہ نے فرض کر دیا تھا۔ چلیے، قرآن کا ایک اور لیسن ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرمایا، اور اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی ایسی آیتیں نازل فرمائی تھی۔ جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ آیت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی تھی، یہ عبداللہ بن عباس کی روایت حاکم کے اندر تھی۔ سورہ انعام کی جو آیتیں ہیں جس میں 10 حقوق کا تذکرہ ہے، یہ توریت میں بھی نازل ہوئی۔ کون سے 10 حقوق؟ آپ جا کر 3 آیتیں پڑھ لیجئے گا۔ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یہ 3 آیتیں لگاتار جس میں 10 حقوق کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توریت میں بھی نازل فرمایا تھا۔ چلیے، یہ چند باتیں ہم نے پیش کر دی ہیں، اور اس کی مزید کڑی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کو اور اس کے علوم کو سمجھنے اور اس کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کو ہمارے لیے رحمت، باعث شفا اور اپنی زندگی میں انقلاب، ہدایت کے لیے بنا دے۔ باری تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنا دے جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔